حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اولاد کیوں نہ ہوئی؟ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بانجھ تھی؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ تمام عورتوں کی اولاد ہوتی ہے مگر میری کوئی اولاد نہیں، مجھے بھی اس کی خواہش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے معلم اعظم کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تربیت فرما رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ہر عمل پر نظر رکھتے اور جہاں کوئی لغزش ہوتی فوراً اصلاح فرماتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر نکاح کے وقت کم تھی اور اس میں یہ حکمت تھی کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتی اور جواب کو اچھی طرح یاد کر لیتی۔ اسی وجہ سے حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث کی بڑی تعداد موجود ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم کے مطابق حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ احادیث روایت نہیں کی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا اور رخصتی بھی شوال میں ہی ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ پسند فرماتی تھیں کہ خاندان کی عورتیں بھی شوال میں رخصت ہوں۔ آپ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے علاوہ کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا اور اپنی تمام ازواج میں سے آپ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ کسی چیز کی خواہش کرتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پورا فرماتے۔ ایک سفر کے دوران جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دین کی بہت بڑی عالمہ تھیں، فصاحت و بلاغت میں بے مثال تھیں اور عرب کی تاریخ اور شاعری پر بھی عبور رکھتی تھیں۔ صحابہ کرام اور تابعین کی بڑی تعداد نے آپ سے احادیث روایت کی۔ آپ تقریباً 8 سال اور 5 ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں رہیں، مگر اس عرصے میں آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو دیگر ازواج کو رشک ہوا اور ان میں سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تھا کیونکہ انہیں اولاد کی شدید خواہش تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں میرے پاس لائے اور فرمایا، اے عائشہ دیکھو یہ مجھ سے کتنے مشابہ ہیں۔ میں نے عرض کیا، مجھے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کا رنگ اور جسم نہیں دیکھا؟ میں نے عرض کیا، جس بچے کو اچھی غذا اور دودھ ملے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اہم بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام عبداللہ تھی، مگر عبداللہ آپ کی اپنی والدہ اولاد نہیں تھے بلکہ آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ اسی دن سے آپ کی کنیت ام عبداللہ مشہور ہو گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی حمل ہوا تھا مگر وہ برقرار نہ رہ سکا، لیکن محدثین کے نزدیک اس روایت کی کوئی مضبوط اصل نہیں ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ دیگر خواتین نے اپنی اولاد کے نام پر کنیت رکھی ہوئی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو۔ اسی وجہ سے آپ ہمیشہ ام عبداللہ کے نام سے پکاری گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دین اسلام کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے اجر عظیم اور صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔